UAE کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا، محترم احسن یاسین صاحب اور ہماری عظیم بہنیں جو کہ مختلف ٹورنامنٹس کے اندر پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنتی رہی ہیں، اور باقی تمام مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور منہاج یونیورسٹی لاہور کے زیر اہتمام اسپورٹس گالا کی جملہ کھیلوں میں شریک ہونے والے طلباء طالبات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اس سال بھی اسپورٹس فیسٹیول شاندار کامیابیوں کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس پر میں منہاج یونیورسٹی لاہور کی جملہ انتظامیہ اور بالخصوص اسپورٹس ڈائریکٹریٹ، اس کے محترم اقبال مرتضیٰ صاحب، محترم فہد صاحب اور پوری ٹیم، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شاندار انداز میں انہوں نے اس فیسٹیول کا انعقاد ممکن بنایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سال 2026 کے اندر اور بہت ساری اور ٹورنامنٹس، فیسٹیولز اور گیمز منہاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے یہاں اس کیمپس میں بھی کھیلی جائیں گی، اور اس کیمپس کی نمائندگی دیگر ایریناز کے اندر بھی ہوتی رہے گی، اور آپ طلباء طالبات کو ایسے اور بہت سے مواقع میسر آئیں گے جہاں پر اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں نکھارتے ہوئے دکھا سکیں اور ملک پاکستان کا اور منہاج یونیورسٹی کا نام روشن کر سکیں۔ محترم خواجہ جنید صاحب نے اپنے ایکسپیرینسز کی روشنی میں طلباء طالبات اور پارٹیسپینٹس کے لیے بہت ہی مفید آراء اور آئیڈیاز اپنے ایکسپیرینسز کی روشنی میں شیئر کیے، تو یقیناً وہ ایک ایکسپیرینس اور تجربے کے ساتھ جو کچھ انہوں نے لائف لانگ لرن کیا وہ اس پرسپیکٹو سے شیئر کر رہے تھے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نسل کے لیے بہت سی لرننگ پوشیدہ ہے اگر اس کو غور سے سمجھا جائے اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ تمام تر فزیکل ایکٹیویٹی شفٹ ہو گئی ہے ٹورڈز گیجٹس، سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز اور اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز میں، جس نے جہاں پر فزیکلی نوجوان نسل اور اگلی نسل کے افکار اور اس کے فوکس کو ڈسٹرب کیا ہے، فزیکل ہیلتھ متاثر کی ہے، وہاں پر ان کے سوچنے کا انداز اور ہار اور جیت کی تعریف، لیول آف پیشنس اور ٹیم کوآرڈینیشن جیسے اہم سکلز وہ آج کہیں گم ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں، اور آئندہ ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ بے صبر، امپیشنٹ ہوتی جا رہی ہے، ان کے اندر انتظامی صلاحیتوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ٹیم ایکٹیویٹیز سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اب ویڈیو گیم کے ذریعے آسانی سے وہ ہار اور جیت اچیو کرنا چاہتا ہے، اور ویڈیو گیمز کی طرح ہار اور جیت کے فیصلوں میں بہت جلدی سے وہ کوئٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہی لیسن اور لرننگ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی لے جاتے ہیں کہ اگر جیت نہیں سکتے تو وی ول کوئٹ، جبکہ جب پلے گراؤنڈ میں آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یوں کوئٹ کرنے کی آپشن نہیں ہوا کرتی، آپ کو کسی نہ کسی اچھی صورت کے ساتھ اس گیم کو اس کے اختتام تک پہنچانا ہوتا ہے، اور یہی الٹیمیٹلی انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اس لرننگ کو لے کے جاتا ہے کہ ہار کو خوبصورتی کے ساتھ قبول کرنا اور جیت کو بھی خوبصورتی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا، اور کسی بھی سرکمسٹانسز کے اندر آخر تک گیم کو کھیلنا۔ یہ پلے گراؤنڈ میں ہوا کرتا ہے، جبکہ یہ گیجٹس اور ٹیبلٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جگہ ایک کوئٹ کا بٹن ہے، اور بس اس کو انسان کلک کر دے، اور وہاں وہ جو کچھ ایک فرسٹریٹنگ سچویشن اس کے لیے منظر عام پر ہے وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے اپنی کمفرٹ زون کے اندر، پھر وہ یہی لیسن اور لرننگ اپنی لائف میں بھی لے جاتا ہے، جہاں پر تھوڑی سی زندگی کے اندر کوئی دشواری اور پیچیدگی کا سامنا ہوا، مشکل مراحل زندگی کے اندر آئے، ان سے آپ پوری طرح نبرد آزما نہ ہو سکے تو انسان لائف میں وہ کوئٹ کا بٹن ڈھونڈتا ہے،
کہ میں وہ کوئٹ کا بٹن پریس کر دوں اور یکسر میری آنکھوں کے سامنے سے یہ منظر غائب ہو جائے۔ تو بدقسمتی سے ان گیجٹس نے ہمیں اس طرف لے گئے ہیں۔ تو آج بہت ضروری ہے اس لیے کہ اپنی نوجوان نسل کو، طلباء طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر فزیکلی ان کھیلوں کے میدان میں لایا جائے۔ اور اس میں مبارکباد دیتا ہوں منہاج یونیورسٹی کی پوری انتظامیہ کو اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر شاید سب سے زیادہ متحرک یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی ہی ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی فیسلٹیز اور کھیلوں کو اتنی اہمیت دیتی ہے۔ نہ صرف یہ، منہاج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات پاکستان کو رشیا میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں، پاکستان کو ایشین گیمز میں ملیشیا میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں، کوریا میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں، اور اس طرح بہت سارے اور ممالک کے اندر نیشنل گیمز کے ساتھ ساتھ ریپریزنٹ کر چکے ہیں۔ تو بہت کم پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ایسی نظر آئیں گی جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ایکچولی اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں۔ یہاں پر محترم احسن یاسین صاحب نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور ان کی ہم نے ویڈیو دیکھی یہاں پر جو میچ انہوں نے ون کیا، اس پر ان کے محترم والد گرامی یاسین صاحب، ان کی والدہ ماجدہ اور ان کی ہمشیرہ بھی یہاں بیٹھی ہیں، پوری فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس پوری فیملی کو ملک پاکستان کے لیے فخر کا ذریعہ بنایا۔ تو اب وہ جو ایک مومنٹ تھا آپ ویڈیو میں جو دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر ایک نان پاکستانی اسپیس ہے، یو اے ای ہے، دنیا کے 50-55 ممالک کی نمائندگی ہے، اور وہاں پر نان پاکستانی لوگ بہت بلند آواز کے ساتھ پکار رہے ہیں سلام پاکستان۔ یہ بذات خود جو ایک لفظ ہے، یہ آپ کے جو جذبات کو اور آپ کے احساسات کو ایک اور لیول پر لے جاتا ہے۔ اور پھر سوچئے کہ جو شخص وجہ بنا ہوگا ایسے کلمات کے علاقے جانے کی کسی ایسی جگہ پر جو نان پاکستانی اسپیس ہے، تو اس کے اپنے احساسات اور جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں بے شمار میادین ہیں، کھیلوں کا میدان ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، انوویشن کی فیلڈ ہے، اسی طرح ایجوکیشن کی فیلڈ ہے۔ ہر شعبے کے اندر پوری دنیا کے اندر ملک پاکستان کی جو مستقبل ہے، آپ یعنی طلباء اور طالبات اسی طرح ملک پاکستان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ان تعلیمی اداروں کے لیے جہاں سے آپ فارغ و تحصیل ہوئے ہیں، اسی طرح کے کلمات اپنے حصے میں لکھوا سکتے ہیں بین الاقوامی سطح پر۔ جس فیلڈ میں فوکس کریں اور محنت کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہو بطور سائنسدان، میڈیکل فیلڈ ہو بطور ڈاکٹر، انجینئرنگ ہو بطور انجینئرز، رائٹرز ہوں، اوریٹرز ہوں، اسپیکرز ہوں، اسپورٹس مین ہوں، کسی بھی شعبے کے اندر اسی فوکس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ملک و قوم، ملک و ملت کے لیے آپ اسی قسم کے احساسات لا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہیروز کی آج تو ہمیں اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں پر غربت کی وجہ سے، دیگر مسائل پریشانیوں کی وجہ سے قوم کہیں نہ کہیں مایوسیوں کا شکار ہو جاتی ہے، ایسے ماحول میں ایسے ہیروز، محترم خواجہ جنید صاحب جیسے ہیروز، ہماری بہن یہاں پر بیٹھی ہیں، ان جیسے ہیروز، احسن یاسین صاحب جیسے ہیروز، یہ یقیناً امید کی کرن بن جاتے ہیں اور نوجوان نسل کو پھر سے موٹیویٹ کر دیتے ہیں اپنے مقاصد کی طرف، اپنی ڈائریکشنز کی طرف، کہ جہاں پر بھی وہ جس ایریا اور جس ڈومین میں بھی محنت کر رہے ہیں اس کے اندر آگے بڑھنے کی پھر سے نوید ان کے اندر روشن ہو جاتی ہے اور امید ان کے اندر روشن ہو جاتی ہے۔ تو میں ان تمام پارٹیسپینٹس کو کم و بیش 500 وہ طلباء اور طالبات جنہوں نے مختلف 22 کھیلوں کے اندر پوزیشن حاصل کی، جن میں آج میڈلز تقسیم کیے جا رہے ہیں اور جن میں آئندہ میڈلز تقسیم کیے جاتے رہیں گے، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کی کامیابی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو باقی ہار اور جیت جو ہے
یہ اس کا حصہ ہے، کیونکہ مقصد پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تو وہ اسی میں یہ حقیقت آپ کی فتح ہے۔ تو آپ سب کو مبارکباد ہے، اور دعا گو کہ اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بھی اسی جس طرح سرخرو فرما رہا ہے، اللہ پاک آخرت میں بھی اسی طرح سرخروئی سے نوازے، اور یہاں دنیا میں بھی خوشیاں، راحتیں اور مسرتیں نصیب فرمائے، اور ایسی دنیا نصیب فرمائے کہ آخرت میں بھی ایسی ہی خوشیاں نصیب ہوں۔ اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ اپنی تعلیمی اور باقی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاقی اور دینی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی انجام دیں گے، تو اللہ پاک آپ کی دنیا بھی ایسے ہی خوش فرما دے گا، جیسی دنیا اچھی فرماتا ہے ایسی آخرت بھی اچھی فرما دے گا۔ آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، اس بات کو جوڑتے ہوئے جو میں نے عرض کی۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے بوٹ میں، ان کے ساتھ ان کے کچھ کولیگز تھے، دوست تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ تو سامنے ایک نوجوان بچوں کا ایک گروپ تھا، تو وہاں پر وہ مختلف انسٹرومنٹس کے ساتھ گا رہے تھے اور بہت مسکرا رہے تھے، خوش تھے، آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کسی ریلیجس پلگریمیج کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے ان بزرگوں سے کہا کہ حضرت دیکھیں ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کی خوش گپیوں میں مختلف میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ گا رہے ہیں، خوش ہیں، تو آپ ان کے لیے کوئی برے کلمات فرمائیں، ان کے لیے بد دعا کریں کہ یہ دیکھیں یہ دین کی طرف یا خیر کی طرف نہیں آتے، برے کام کر رہے ہیں، اور ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی کہ مولا، کہ جس طرح ان کو تو نے دنیا میں ہنستا مسکراتا رکھا ہے، ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوشیوں دے، وہاں پر بھی یہ ہنسیں اور مسکرائیں۔ جب یہ دعا فرمائی تو آپ کے اسٹوڈنٹس بڑا حیران ہوئے، تو کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیسی دعا کر دی ان کے لیے؟ ہم نے آپ کو کہا کہ یہ برے کام کرتے ہیں، آپ ان کو بد دعا دیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہنستے مسکراتے اس دنیا میں آخرت میں بھی ہنسیں، خوش رہیں، مسکرائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت میں بھی میں نے ان کو یہی دعا دی ہے، آخرت کی خوشی تبھی ممکن ہوگی نا کہ جب دنیا سنور جائے گی۔ تو اللہ نے، میں نے بد دعا کی جگہ ان کو دعا دے دی ہے۔ پھر وہ ان کے اسٹوڈنٹس بیان کرتے ہیں کہ بعد میں وقت نے دیکھا ان کی زندگیوں کے اندر بہت تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ سارے لوگ بعد ازاں اپنے اپنے وقت کے نیک اور صالح لوگ، پروڈکٹیو لوگ بن گئے، اور بعد ازاں جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ پاک اس قابل بنا چکا تھا کہ وہ آخرت میں بھی اسی طرح مسکرا رہے تھے اور خوش تھے جیسے اس وقت دنیا میں مسکرا رہے تھے اور خوش تھے۔ تو اس لیے یہ جو بیلنس آف لائف ہے، اس کو اچیو کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تعلیم، اس کے اوپر فوکس رہیں ہمیشہ، اس کے ساتھ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی کھیلوں کے میدان میں ہمیشہ ایکٹیو رہیں، جو آپ کو ڈسپلن کرتا ہے اور آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو نکھارتا ہے۔ اور تیسری چیز، اپنی اخلاقی اور دینی ذمہ داریاں جو آپ کو ایک شناخت فراہم کرتی ہیں، بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ان ایریاز کو بھی ہمیشہ ملوز خاطر رکھیں۔ اپنی آئیڈینٹی کو مت بھولیں، اپنے اقدار کو مت بھولیں، اپنے اخلاق کو مت بھولیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یعنی ان تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، پھر اس خوشی کو جو بھی کامیابی کے نتیجے میں نصیب ہوگی اس کو صحیح معنوں میں آپ سیلیبریٹ کریں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے بھی سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ آپ اب صحیح معنوں میں ان کے نمائندے بن کر ان کامیابیوں کو اچیو کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی آئیڈینٹی بھول جائیں تو پھر تو 7-8 ارب لوگ ہیں، اس کے اندر پھر جو نمائندگی کا تصور ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ریپرزینٹ کرتے ہوئے یا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا، یہ نمائندگی کا شعور ختم ہو جاتا ہے اگر ہم 7 ارب لوگوں میں بغیر آئیڈینٹی کے بس ایک انجان انڈیویجول کی طرح کامیابیاں اچیو کریں۔ وہ ہماری ذات کے لیے ہوں گی، ہمارے والدین کے لیے ہوں گی، لیکن ایک کسی کمیونٹی کو ریپرزینٹ تبھی انسان کر سکتا ہے جب اس کمیونٹی کی اقدار ساتھ لے کے چل رہا ہو، تب صحیح معنوں میں اس کمیونٹی کا نمائندہ کہلاتا ہے۔ تو ان تینوں لیولز کو ہمیشہ کمبائن اپنی زندگی کے اندر رکھیں تاکہ اللہ پاک صحیح معنوں میں ان کامیابیوں کو اور خوشیوں کو ہمارے نصیب فرمائے۔
آخر میں ایک بار پھر میں جملہ مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈیا کے احباب تشریف لائے، اس ایونٹ کو کور کیا، ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم احسن یاسین صاحب، ان کے والد گرامی، والدہ، ہمشیرہ، فیملی ممبرز، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ شارٹ نوٹس پر ہماری دعوت پہ پاکستان تشریف لائے اور اپنی خوشی کو اور کامیابی کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور تمام پارٹیسپینٹس جو کہ منہاج یونیورسٹی اسپورٹس گالا میں گزشتہ کئی دنوں میں پارٹیسپیٹ کر کے کامیابیاں حاصل کرتے رہے اور شریک ہوتے رہے، آپ سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ.